عبادت جانتے ہیں؟ عبادت کی روح کیا ہے؟ یہ بدن ہے، روح نکل گئی، بدن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جب تک بدن میں روح رہتی ہے تب تک بدن کی قیمت ہے، اس کی ویلیو ہے. بدن سے روح نکل جائے، آدمی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، چل منو من مٹی کے نیچے، ابھی اوپر ہے نا، منو من مٹی کے نیچے چلا جائے. اس بدن کی اب کوئی حیثیت نہیں روح نکل جانے کے بعد. گویا کہ اصل چیز روح ہے. اور عبادت کی روح جانتے دعا ہے. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ اکبر. رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو حضرت نعمان بن بشیر کی جو روایت میں نے پیش کی ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ میں، جہاں نماز کا بیان ہے، وہاں نماز کے چیپٹر میں حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. میرے رب بہت پریشان، میرے رب میں بہت تکلیف میں، میرے رب میں فلاں پریشانی میں، میرے رب مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں. اگر میری زبان لفظوں کا ساتھ نہ دے سکے تو دل کی دھڑکنوں سے لگ سکتا. آدمی جب دعا کرنے لگتا ہے تو اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے. مانگو مل جاتا آپ کو. اور آپ کو عجیب لگے گا کہ رمضان کے مہینے کے سیاق ہی میں آگے دعا کا بیان ہے. موضوع چل رہا ہے، ٹاپک ہے رمضان، اب بیچ میں دعا کا تذکرہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے حبیب، اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں بولیں، سوال کریں تو کہہ دینا میں بہت قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيب، میں بہت قریب ہوں. تو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ وسیلے کی پانی اگر منہ تک آ جائے تو ڈول ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولتے نہیں بغیر ڈول کے بغیر رسی کے کنویں سے پانی کیسے نکلے گا، لہذا ڈول کا اور رسی کا وسیلہ ضروری ہے. بے وقوف آدمی. اگر پانی منہ تک آ جائے، کوئی منہ سے پانی لگا دے تو پھر اس میں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ پانی اگر منہ کو آ جائے تو. اللہ فرما رہا میں قریب ہوں. جو چیز قریب، چھت اگر نیچے آ جائے تو سیڑھی لگانے کی کیا ضرورت؟ چھت تو نیچے آ گئی نا. تو فَإِنِّي قَرِيب، بہت قریب ہوں. ظاہر ہے کہ قریب ہے تو مانگو نا، قریب ہے. جب میرے بارے میں میرے بندے تو اس سے سوال کریں تو کہہ دے میں بہت قریب. اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ دیکھیے آیت کریمہ کا دوسرا ٹکڑا ہے. گویا رمضان کے ٹاپک، رمضان کے سیاق میں، کانٹیکسٹ میں یہ آیت کریمہ لانا کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں تجھ سے سوال کرے تو تو بول دے کہ میں بہت قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول. اس کا مطلب یہ کہ دعائیں تو عام دنوں میں بھی قبول ہوتی ہیں، مگر رمضان یہ دعاؤں کی قبولیت کا خصوصی مہینہ ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگی جائیں. اور اتنی دعائیں مانگو کہ اپنے سارے گناہ معاف کروا لو. بڑا بدبخت، بڑا بدنصیب آدمی وہ جس مہینے کو پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کروا پائے. وہ تو حدیث بھی ہے نا کہ وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. اللہ کی رحمت سے ایسا آدمی دور ہو کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے. اس سے زیادہ بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ لہذا رو رو کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا، جو چیز مانگو ملنے والا ہے. پیسہ چاہیے اسی سے مانگو، روزی چاہیے اسی سے مانگو، سب تو وہی دیتا ہے. اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن مانگنے کا سلیقہ چاہیے. ہاں مانگنے کا سلیقہ چاہیے. سلیقہ اگر ہو چیز مل جاتی ہے. وہ ایسا دربار ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ تھوڑی واپس لوٹتا ہے، اس کے پاس تو خزائن ہے. جی اللہ فرماتا ہے میرے پاس خزائن، خزینہ نہیں، ایک خزانہ نہیں، خزائن پلیورل ہے. ایک خزانہ نہیں میرے پاس، خزائن ہے. اور میں سب کو دے دوں تو ذرہ برابر میرے خزانے میں کمی ہونے والی نہیں ہے. اللہ، تو اس سے مانگو جس کے پاس خزائن ہے اور دے دے. اور ہم کسی سے مانگیں ایک دو دفعہ دے دے گا، وہ تیسری مرتبہ کہے گا کائے کو ٹینشن دے رہا ہے بھائی، کائے کو پریشان کر رہا ہے، جانا یار. اور یہاں نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، یہاں مانگو تو آدمی ناراض ہو جاتا ہے. یہ مخلوق اور خالق میں فرق ہے، میرے رب میں اور ایک انسان میں فرق یہ ہے. انسانوں سے مانگو تو ایک دو دفعہ مانگنے پر ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے نہ مانگو، بار بار نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں، رب میں اور مربوب میں.